بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم انی اسألک علما نافعا و اعوذ بک من علم لا ينفع آمین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے مرکب جاری کے اوپر، اور آج کا جو لیکچر ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر بھی ہے، اور اس کو آپ انجوائے بھی بہت کریں گے کیونکہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ایسے نئے لفظ آپ سیکھیں گے جو بہت ہی زیادہ وافر مقدار میں قرآن کی تقریباً ہر دوسری آیت کے اندر ہوتے ہیں، اور ان میں سے کئی ایک کے تو ہمیں مطلب بھی پتہ ہوتے ہیں، لیکن آج ہم اس کو اس انداز سے پڑھیں گے کہ گرامر میں جب یہ جڑتے ہیں کسی لفظ کے ساتھ تو اس کے اوپر کیا اثر ڈالتے ہیں اور ان کو پھر مرکب جاری کیوں کہا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کا لیکچر بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اور اسم کے اندر اگر ہم جملوں کی بات کریں تو جملوں کے اندر جو ہم یہ جو مرکبات کا سلسلہ پڑھ رہے تھے اس کے اندر یہ آخری مرکب ہے جسے آج ہم پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس لیکچر کے بعد آپ بہت سارا کچھ کا جوڑ کر ایک بڑا جملہ بھی بنانے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ مرکب جاری ہوتا کیا ہے۔ ایسا مرکب جس میں حروف جارہ استعمال ہوں۔ اب ابھی تک ہم ہر چیز اسم کے اوپر پڑھتے آ رہے تھے۔ بالکل شروع میں ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ کلمہ جو ہوتا ہے عربی میں اس کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ 3 اقسام میں کیا تھی؟ پہلی قسم تھی اسم، پھر تھی فعل اور پھر تھی حرف۔ تو جس میں سے ہم نے کہا تھا جو فعل ہے وہ تو ورب ہے، یعنی کہ کوئی کام کر رہے ہیں، کر رہا تھا، وہ ٹینسز والی بات جو آ جاتی ہے کام سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، وہ تو فعل ہو گیا، اس کو تو ابھی ہم نے چھیڑا ہی نہیں۔ ابھی تک ہم نے جو چیز پڑھی تھی وہ اسم تھا، اور پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو یہ حروف ہیں یعنی اسم فعل اور حرف میں جو حرف ہے اسے ہم کہاں پڑھیں گے؟ اس کے ہم نے الگ سے ٹاپک نہیں پڑھنا، بلکہ ہم اسم اور فعل کے اندر ہی مختلف جگہوں پہ جہاں ان کی ضرورت پڑے گی وہاں پڑھیں گے۔ تو آج پہلی بار ہمیں اسم کے ٹاپک کے اندر ان حروف کی ضرورت پڑی ہے جن کا تعلق کلمے کی تیسری قسم کے ساتھ ہے، اور حروف میں بھی ہم جو ٹائپ پڑھنے جا رہے ہیں حروف کی ان کا نام ہے حروف جارہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے آج جو مرکب بنانا ہے وہ مرکب، ابھی تک جو ہم مرکبات بناتے رہے وہ کیا تھے؟ ایک اسم اور دوسرا بھی اسم، 2 اسموں کو ملا کر ہم جو مرکب بناتے تھے وہ مرکب ہوتا تھا۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا مرکب اشاری تھا، پھر ہم نے دیکھا مرکب توصیفی تھا، اس کے علاوہ ہم نے پڑھا مرکب اضافی۔ دونوں میں 2 کمپوننٹس ہوتے تھے اور دونوں کمپوننٹس اسم کے اوپر مبنی ہوتے تھے۔ آج ہم جو نیا مرکب پڑھنے جا رہے ہیں اس کے اندر ایک اسم ہوگا اور دوسرا حرف ہوگا، اور حرف بھی کون سا ہوگا؟ حروف جارہ۔ اب یہ حروف جارہ کیا ہے؟ اس پہ جانے سے پہلے ہم اردو میں اگزامپلز دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے حروف یہ پائے جائیں گے یا کیسے مرکبات ہیں یہ۔ جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک مرکب لکھا ہے گھر میں، ٹھیک ہے۔ اب گھر میں، اب یہ کیا چیز ہے؟ ابھی تک ہم نے نہ تو اسے مرکب اضافی میں کوئی ایسی چیز پڑھی، نہ ہم اسے اشارے میں دیکھتے ہیں، نہ ہی ہم اسے توصیف میں دیکھتے ہیں، کسی وصف میں بھی نہیں دیکھ رہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے مرکب جاری۔ اور اب جب اردو میں بھی جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو ہم کیا اس طرح کی لفظوں کو کہتے ہیں جس میں آ گیا، یا دیکھیں آپ گھر کی طرف، اب کی آ گیا، گھر پر آ گیا، گھر سے آ گیا۔ تو اگر آپ بچپن کی اردو کھنگالیں اپنے ذہنوں میں تو آپ کو یاد آئے گا کہ تب بھی ہم ان الفاظ کو میں، کی طرف، پر، سے، اس طرح کے الفاظ کو ہم حروف کہتے تھے اردو میں بھی، ٹھیک ہے۔ اردو میں بھی ہم انہیں حروف کہتے تھے۔ جب کوسچن آیا کرتا تھا ایگزام میں تو آتا تھا حروف سے خالی جگہ پر کریں، اس میں آپ نے یہ چیزیں لگانی ہوتی تھی، میں آئے گا، پر آئے گا، اندر آئے گا، باہر آئے گا، کی طرف، مطلب کیا ہے، کا، کی، کے، اس ٹائپ کی چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں بھی یہ حروف تھے اور یہاں بھی یہ حروف ہیں۔ فرق یہ ہے کہ یہاں عربی کے اندر میں، طرف، پر، سے یہ نہیں ہے، اس کی جگہ پراپر لفظ ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں ہم حروف کہیں گے۔ تو وہ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا، اور اردو کے یہ سب حروف عربی میں حروف جارہ کی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ حروف جارہ ہوتے کیا ہیں؟ کیوں انہیں نام ان کا ڈفرینٹ سا ہے؟ حروف جارہ، جارہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ بیسیکلی وہ حروف جو اسم کو حالت جر میں لے جائیں،
उनको कहते हैं हुरूफ जारा। ये जो जार इसमें लफ्ज है ना, जार, ये आपको पता है ना, हालत जर हम पढ़ते हैं आया अरबी के अंदर, ठीक है, ये वहीं से लफ्ज निकला है। ये वो हुरूफ हैं, इनकी खुसूसियत ये है कि जब ये किसी इस्म के साथ मुरक्कब के तौर पर जुड़ जाते हैं तो ये उस इस्म को हालत जर में ले जाते हैं, इसीलिए इन हुरूफ को हुरूफ जारा कहा जाता है। ठीक हो गया। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, और इसके अंदर हमने ये देखना है कि जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं अभी डिटेल में जाए बगैर एक छोटी सी एग्जाम्पल आपके सामने फिर रखी है घर में, तो इसको अगर हमने अरबी में बनाना है या देखना है कि मुरक्कब जारी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्या पार्ट्स होते हैं, तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि इसमें भी दो दो पार्ट्स हैं, एक है घर और एक है में। ठीक है। तो जैसे हमने और भी बहुत सारे मुरक्कबात में काम किया था, जिस तरह मुरक्कब इजाफी में भी हमने क्या किया था कि जो उर्दू में ऑर्डर है अल्फाज का, अरबी में उसको हम रिवर्स कर देते हैं। यहाँ पे भी वही होगा, में अब हर्फ है तो हर्फ पहले आ जाएगा और इसे कहेंगे जार। ठीक है, हरूफे हरफे जारा भी कह सकते हैं और उसको सिंपल वर्ड्स में जार भी बोल सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि मुरक्कब जारी में जो जार है वो पहले आ जाता है, और उर्दू की निस्बत जो इस्म है घर, वो बाद में आ जाएगा, और उसे क्या कहेंगे, मजरूर। ठीक है, जार हर्फ है और जार ने इस्म को हालत जर में ले गया, इस वजह से उस इस्म को कहेंगे मजरूर। ठीक है ना, ये हमने शुरू में भी पढ़ा था ना, हालत नसब वाले इस्म को कहते हैं मंसूब, फिर हमने कहा था हालत रफा में कहते हैं मरफू, हालत जर में कहते हैं मजरूर। ठीक हो गया। तो ये वही दो कंपोनेंट्स हैं, फर्क ये है कि पहला है हर्फ जार और दूसरा है मजरूर। तो मुरक्कब जारी किन दो चीजों से मिलकर बनता है, जार और मजरूर से। जार की क्या डेफिनेशन है, वो हुरूफ जो इस्म को हालत जर में ले जाए उसे जार कहेंगे, और मजरूर जैसा इस केस में फी होगा, फी, मैं भी एक्सप्लेन करूंगी कि ये हरूफ क्या है और फी का क्या मतलब है। ये एक ऐसी एग्जाम्पल है जो बहुत कॉमन है, हम सबको कुरान पढ़ते हुए पता होता है कि फी का मतलब होता है में। ठीक है, तो फी आ जाएगा वो, और मजरूर क्या है, वो इसम जो हालत जर में हो। तो इस केस में घर को हम कहेंगे बैत, तो क्या हो जाएगा, फिल बैती। अब क्योंकि ये हालत जर में चला गया तो इसीलिए जेर लग गया। अगर हम इसे बैतिन लिखते तब भी ठीक था, लेकिन हमने अगर इसे एज अ मार्फा इस्तेमाल किया, अल लगा दिया, तो अल बैती। ठीक है, तो जब जोड़ के पढ़ेंगे तो घर में की अरबी क्या होगी, फिल बैती। सही हो गया। अच्छा, अब आते हैं कंप्लीट कवायद की तरफ। एग्जाम्पल्स पे जाने से पहले प्रॉपर मुरक्कब जारी के कवायद की तरफ आते हैं। क्वेश्चन, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें मुरक्कब जार लगाना है? उर्दू की एग्जाम्पल से फौरन पता चल जाएगा। आप जिस तरह घर में है या घर के की तरफ या घर पर, इस तरह के अल्फाज जो है उर्दू में भी हरूफ ही होते हैं ये। ठीक है, तो वो खुद पता चल जाएगा कि आपने इसको मुरक्कब जारी बनाना है। अच्छा, अब जार और मजरूर के फिर क्या कवायद होंगे? हम हमेशा एक चार्ट पढ़ते होते हैं कि मुरक्कब के अंदर हम दो पार्ट्स रख के हम देखते हैं अदद, जिन्स, वसअत और एराब के हवाले से क्या होगा, ताकि हमें आइंदा काम करने के लिए आसानी हो जाए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी आसानी तो ये है कि जो जार है, इसका जो कंपोनेंट जार है, ये तो वैसे ही इसम की कैटेगरी से बाहर है, ये हर्फ में आता है। तो इसीलिए अब क्योंकि ये हुरूफ में आता है, इसलिए इन पर इस्म का कोई भी पहलू लागू नहीं होता। ये बस वर्ड्स हैं, एज इट इज यूज होंगे जो हम आज पढ़ेंगे। ये वर्ड्स हैं, इनके ऊपर कोई इनकी हालत चेंज नहीं होती, कोई इनके ऊपर चीजें चेंज नहीं हो रही होती। जिस तरह हम इस्म में देखते थे, अदद बदल रहा है, जिन्स बदल रही है, वसअत बदल रहा है, राब बदल रहा है, वो इस्म के काम थे। हुरूफ के ऊपर इस किस्म की कोई चीज की दखल अंदाजी नहीं है। ठीक है, ये आपको हुरूफ याद ही करने पड़ेंगे और बहुत आसानी से याद हो जाएंगे क्योंकि बहुत कॉमन है। तो जार के अंदर तो कोई ऐसी चीज नहीं है। हाँ, मजरूर क्या होगा, बहुत सिंपल, अदद कुछ भी हो सकता है, जिन्स भी कुछ भी हो सकती है, वसअत भी मार्फा नकरा दोनों हो सकती हैं, एराब सिर्फ फिक्स है और वो क्या है, हालत जर। बहुत सिंपल। मुझे लगता है कि तमाम मुरक्कबात में सबसे सिंपलेस्ट जो है ना वो मुरक्कबे जारी है। हर्फ लगाया, आगे ठक करके हालत जर में उसका वो लिख दिया, इसम लिख दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब डायरेक्ट हम जाएंगे हुरूफे जारा की तरफ, क्योंकि जो जो हम हुरूफे जारा पढ़ते जाएंगे साथ साथ मुरक्कबात तो खुद ही बनते जाएंगे। एग्जाम्पल मैं आज कुरान से उठाऊंगी, सारी की सारी, हर हर्फ हम लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम दो या तीन एग्जाम्पल्स कुरान से उठाकर डिस्कस करते चले जाएंगे। अरबी जुबान में हुरूफे जारा की तादाद 17 है, लेकिन
ہم صرف وہی پڑھیں گے جو قرآن میں بہت زیادہ آئے ہیں، یعنی جو بہت کامن ہے، کامن یوز ہے جن کا قرآن پاک میں، اور وہ تقریباً 11 ہے، ٹھیک ہے؟ جو باقی 6 ہیں وہ ہم نہیں پڑھیں گے اس کورس کے اندر، کیونکہ ان کی ہمیں فی الحال کوئی ایسا ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم جو 11 ہیں وہ آج آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا جو حرف ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے با زیر بی۔ یہ کمپلیٹ ایک حرف ہے، ٹھیک ہے؟ با زیر بی، بی۔ اچھا، اس کی پروننسیشن بے نہیں ہے۔ ہمارا پرابلم تجوید میں ہمیشہ سے رہا ہے، ہم اردو کی طرح سٹائل میں پڑھتے ہیں ہر چیز کو۔ جب تک ہم عربی کی تجوید نہیں پڑھتے تو ہم ہر چیز کو زیر کی ساؤنڈ کو اے کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اے نہیں ہوتا، زیر کی ساؤنڈ پراپر ای میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ بی پڑھیں گے اس کو۔ اچھا، اب کیا ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے اردو میں؟ اردو میں آپ اسے کہتے ہیں کے ساتھ یا سے، ٹھیک ہے؟ اور انگلش میں اس کو ود کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ اگزامپل، سب سے زیادہ یوز ہونے والی چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے سٹارٹ میں کیا ہے؟ بسم، بازر بی اور اسم، ٹھیک ہے؟ مطلب کیا ہے؟ نام کے ساتھ، دیکھیں نا، اسم نام ہے اور بازر بی کا کیا مطلب ہے؟ کے ساتھ۔ تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں نا اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے رحیم ہے، تو یہ نام کے ساتھ بی اور اسم۔ اور اب آپ دیکھیں کہ آگے کیا ہے؟ زیر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حالت جر میں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ایک اور آیت، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس کے اندر کیا ہے؟ بإذن، ٹھیک ہے؟ اذن ہوتا ہے حکم، اور بی ساتھ، تو یہ کیا ہے؟ حکم کے ساتھ۔ یہ سورہ قدر کی آیت ہے کہ اس رات کی بات ہو رہی ہے، قدر والی رات میں ملائکہ یعنی فرشتے اور روح، روح یہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات کی گئی ہے، ملائکہ اور روح جو ہے وہ اللہ کے حکم کے ساتھ اترتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ حکم کے ساتھ۔ پھر ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس میں کیا ہے؟ بی اصحاب، بی اصحاب الفیل پورا پڑھ لیں یا بی اصحاب کہہ لیں، ٹھیک ہے؟ تو بی اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ اصحاب الفیل کیا ہے؟ اصحاب الفیل مجھے کوئی بتائے گا کلاس میں کون سا مرکب ہے؟ اصحاب الفیل کون سا مرکب ہے؟ کیا یہ مرکب توصیفی ہے، مرکب اضافی ہے، یا مرکب اشاری ہے؟ کون سا مرکب ہے؟ جی احمد بتاؤ۔ نہیں، اضافی ہے۔ کیسے پتا چلے گا؟ اضافی کے اینڈ پہ حالت جر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اضافی کے اینڈ پہ حالت جر ہوتی ہے۔ ویسے بھی ابھی اصحاب الفیل، ایک ریزن اس کی اور بھی ہے کہ جو مرکب اضافی کا جو پہلا ورڈ ہوتا ہے مضاف، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر آپ کے پاس تنوین نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ تو ال بھی نہیں ہوتا اور تنوین بھی نہیں ہوتی، تو اصحابی اس طرح سے پتا چل رہا ہے کہ یہ مضاف ہے، اور آگے جو ہے وہ جر میں ہے، مدافع ہے۔ اس اصحاب الفیل کا مطلب ہے، یہاں پہ دیکھیں اصحاب الفیل بھی ہو سکتا تھا، اصحاب الفیل بھی ہو سکتا تھا، اصحاب الفیل بھی ہو سکتا تھا۔ اصحاب الفیل کیوں آیا؟ کیونکہ بازر بی جو ہے یہ حروف جارہ ہے، تو اس نے اپنے ساتھ آنے والے لفظ کو حالت جر میں تبدیل کر دیا، اسی لیے یہ بھی اصحاب الفیل نہیں ہے بلکہ بھی اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ جو جملے بنانے والا کام ہے نا، انشاءاللہ ہم یہ اب جو نیکسٹ کلاس کرنے لگے ہیں اس کے اندر ہم تمام طرح کے مرکبات ڈال کر بڑے بڑے جملے اب بنائیں گے، تاکہ ہر طرح کی کنفیوژن آپ کی دور ہو جائے۔ تو اگلا جو ہمارا لیسن ہونے والا ہے اس کے اندر ہم نے جتنے مرکبات پڑھے ہیں سب کو اٹھا کر ہم اپنے سامنے رکھیں گے اور ہم اس میں مختلف جملے بنائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، پہلا حروف جارہ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ بازر بی، ٹھیک ہے؟ اگزامپل آپ ذہن میں سب سے پہلے بسم اللہ کی رکھ دیں، آسان ترین اگزامپل ہے، ہمیشہ یاد رہے گی، اللہ کے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو ساتھ۔ اچھا، پھر ایک اور حروف جارہ ہے لام زیر لی، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر لام جارہ بھی بولا جاتا ہے، کہ جارہ کا لام، لام جارہ کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ آہستہ آہستہ جب آگے بھی عربی پڑھتی رہیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کے عربی کے اندر بہت سارے لام ہوتے ہیں جو سٹارٹ میں آتے ہیں لفظ کے، اور ان کے مختلف مختلف مطلب ہوتے ہیں۔ تو پہچان کیسے ہوتی ہے؟ جو اس طرح کا لام ہوتا ہے جو آگے آگے اسم کو جر میں لے جائے اسے لام جارہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ لام زیر لی ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، انگلش میں ہم اسے کہتے ہیں فور، ٹھیک ہے؟ ایگزامپلز،
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब ये देखें, लिल्लाह, अल्लाह के लिए, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो रब्बिल आलमीन है। ठीक है, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो रब्बिल आलमीन है, तो लिल्लाही, अल्लाह के लिए। अच्छा, फसली ली रब्बिका वनहर, इसके अंदर क्या है? ली रब्बिका, अपने रब के लिए। यानी वैसे तो का मतलब तेरा रब होता है, लेकिन बात जिस कॉन्टेक्स्ट में हो रही होती है, तो जब बात शुरू हो जाती है तो जाहिर है फिर हम इस तरह से भी बात कर सकते हैं कि अपने, यानी तुमसे बात हो रही है तो तुम अपने रब के लिए। ठीक है, तो बस नमाज पढ़ो अपने रब के लिए और कुर्बानी दो। ठीक है, फसली ली रब्बी का, अब ये लाम से ली तो बेतहाशा आता है कुरान पाक के अंदर। वैलुन लिकुल्ली हुमज़तिन लुमज़ा, अब इसमें क्या है? लिकुल्ली, हर एक के लिए, हर एक के लिए। वैल का मतलब होता है तबाही, जहन्नुम की एक वादी का नाम भी वैल है, और वैसे वैल को अरबी में तबाही भी कहते हैं, तो हलाकत भी कहते हैं। तो हलाकत है हर एक उस शख्स के लिए जो हुमाजा करता है और लुमाजा करता है। और ये हम बड़ी डिटेल से सूरत की तफसीर पढ़ चुके हैं कि सूरत हुमाजा में ये क्या है हुमाजा और क्या है लुमाजा। ये ताने देने वाले और बदखुइयां करने वाले, उन सब के लिए, हर एक के लिए हलाकत है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हमें ऐसी हलाकतों से और ऐसी जहन्नम से बचा के रखे। अल्लाह ताला हमें ऐसे हर गुनाह से बचाए जो जहन्नम की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, तो ये ली का लफ्ज तो बहुत ज्यादा कुरान के अंदर हर हर थोड़ी देर बाद आपको ली का नजर आता है लफ्ज, हर्फ जो है। ठीक हो गया, तो दूसरा हर्फ भी कंप्लीट हो गया। तीसरा हर्फ है वाह। अब ये देखें, ये वो वाह है, ये वो हर्फ है वाह का, जिसमें आपको आहिस्ता आहिस्ता फिर जब आप जुमले कॉम्प्लेक्स बनाने लगेंगे तो आपको खुद डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि, क्योंकि एक वाव जबर वाह का मतलब होता है और। हमने देखा ना कई जगह, हम जब कहते थे जैद और हामिद ने ये काम किया, तो हम कहते थे जईदू व हामिदुन, जईदुन व हामिदुन, हम करते थे ना, वाव लगाते थे बीच में, वो वाव और के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो वाव है, वाव जबर वाह, इसकी पहचान ये जब हरूफ जारा के तौर पे तब इस्तेमाल होता है जब हम इसके आगे कोई ऐसा इस्म देखें जिसके नीचे जेर लगी हो, यानी जो हालत जर में हो, तो हम समझ जाते हैं कि ये एक्चुअली ये और के मानों में अब इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये प्रॉपर वाव जबर वाह है। और इसे किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसे कसम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे वाव कसमिया भी कहते हैं, यानी कसम वाला वाव। और ये कुरान पाक में बहुत दफा जब अल्लाह ताला ने किसी न किसी चीज की कसम उठाई है तो ये बहुत ज्यादा आता है। सूरह शम्स की पहली आयत है वशम्सी वदुहाहा, सही हो गया। अब इसमें वशम्सी, वशम्सी, कसम है सूरज की। अब हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे और सूरज, हम कहेंगे कसम है सूरज की। ठीक है, ये कसमिया वाला वाव है। और आप इसके साथ ही आगे देखें वादुहाहा, अब वाव जबर वाह, अगला वाव जबर वाह जो है वो कसम के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा, वो और के मानों में इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि उसके आगे जो है ना लफ्ज दुहाहा, वो जो है वो नहीं है, जारा में नहीं है। ठीक है, तो यहां से पता चल रहा है कि कसम नहीं है, वो आगे और है, यानी कि सूरज की कसम और उसकी रोशनी की। सही, तो वशम्सी, सूरज की कसम। तो ये कसम वाला ये वाव जबर वाह भी बहुत दफा आया है, स्पेशली आखिरी पारे के अंदर बहुत दफा, बहुत सारी छोटी सूरतों के अंदर कस्में आई हैं। अब वत्तीनी वज़ैतूनी, तो इसमें वत्तीनी, इंजीर की कसम, वज़ैतूनी, जैतून की कसम। ठीक है, आपने कैसे गैस किया? क्योंकि अतीन जो है वो भी इसम है, अजैतून भी इसम है, और दोनों इसमों के नीचे जेर है, जर में है, हालत जर में। तो अब आपको पता चल गया कसम खाई हुई है। वत्तीनी, इंजीर की कसम, वज़ैतूनी, जैतून की कसम। वल अस्र, ये तो सबको पता है, सूरह अस्र, जमाने की कसम, वल अस्र, जमाने की कसम। कभी भी हमने इसकी ट्रांसलेशन नहीं की और जमाना, हम हमेशा क्या कहते रहे? जमाने की कसम। अल्लाह जब किसी चीज की कसम उठाता है तो वो बहुत ही बड़ी कसम होती है। अरब के अंदर लोगों के अंदर बहुत ज्यादा आदत है, हर बात करते हुए वो क्या कहते हैं? वल्लाही, वल्लाही, यानी एक किस्म की कसम उठा रहे होते हैं, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। और वो क्या कह रहे होते हैं? वल्लाही, हमेशा जेर के साथ, वल्लाही। जी, किसी का कोई सवाल था? हैंड रेज हुआ था। अच्छा, आपने किया था अहमद, अच्छा ठीक है। वल असरी, जमाने की कसम। ठीक हो गया, तो ये वल्लाही के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाता है। अरब के अंदर बहुत ज्यादा रिवायत है, कल्चर, हम जिस तरह
پاکستان میں کیا بولتے رہتے ہیں؟ اللہ کی قسم، قسم خدا دی، اللہ دی قسمیں. بہت سارے طریقے ہوتے ہیں نا ہمارے کہنے کے، حالانکہ اس طرح نہیں بلا وجہ قسمیں کھانی چاہیے، بہت غلط بات ہے، نہیں کرنا چاہیے. مگر اسی طرح عرب کے اندر بھی کلچر ہے، وہ ہر بات، ہر چھوٹی بڑی بات کے لیے وہ واللہ واللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ اللہ کی قسم کھانا شروع کر دیتے ہیں. اور ویسے اتنی یہ غلط بات ہے، اتنا نہیں کرنا چاہیے. اس طرح قسم سوچ سمجھ کے کھانی چاہیے. بہت ہی کوئی مجبوری کا کیس ہے اور جہاں آپ کو پتا ہے کہ قسم آپ نبھا سکتے ہیں، آپ سچ بول رہے ہیں، تب قسم اٹھائیں. اچھا، پھر ایک اور ہے حروف جارہ جو ہے تا زبر تا. ٹھیک ہے، یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ صرف اور صرف اللہ کی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صرف اور صرف اللہ کی قسم کے لیے. اسے تا قسمیہ بھی بولتے ہیں، جس طرح وہ واو قسمیہ تھا، یہ تا قسمیہ ہے. اللہ کی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے لیے صرف ایک ہی لفظ آتا ہے قرآن میں، تاللہ، تا زبر تا اور اللہ ہی. ٹھیک ہے، قرآن کے اندر اگزامپلز میں صرف یہ والی اگزامپل اور کئی دفعہ آئی ہے، بہت ساری آیات ہیں جو یہ تاللہ ہے، اللہ کی قسم. ایک اگزامپل آپ کو سورہ یوسف میں ملے گی، قولوا تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم. ٹھیک ہے، وہ جب واقعہ سارا ہو رہا تھا نا، جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بلا کے انویسٹیگیشن ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم کوئی مطلب مانگنے نہیں آئے، یا ہم کوئی غلط ارادے سے نہیں آئے یہاں پہ. تو یہ وہاں پہ قسم کھا کے بات کر رہے تھے. تو قولو، انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم. ٹھیک ہے، اسی طرح سورہ نحل کے اندر بھی آیا ہے، تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون. یہ پوری آیت نہیں میں نے لکھی، آیت میں سے آگے حصہ کاٹ کے لکھا ہے. تاللہ جو ہے، سوری، تاللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی قسم. ٹھیک ہے، وہ تم سے ضرور سوال کیا جائے گا اس سب کے بارے میں جو تم جوڑ جوڑ کے رکھتے ہو. اس طرح کی کوئی بات یہاں کی جا رہی ہے، تاللہ، اللہ کی قسم. تو قرآن کے اندر یہ لفظ صرف اللہ کے لیے ہی آیا ہے، اور عربی کے اندر بھی، عرب کے اندر بھی، کلچر میں بھی نارملی تا زبر تا والی قسم صرف اللہ کے لیے کھائی جاتی ہے. بٹ عرب کا کلچر یہ والی قسم نہیں عموماً اٹھاتے، وہ واللہ ہی بولتے ہیں عام اپنی گفتگو کے اندر. پھر ایک اور ہے حروف جارہ میں سے کاف زبر کا. اچھا، اب یہ یاد رکھے گا، یہ تمام حروف جارہ کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ یہ اسم کے سٹارٹ میں لگتے ہیں. ہم نے دیکھا تھا نا، جار ہمیشہ پہلے آتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو کاف زبر کا، یعنی ایک کاف زبر کا اینڈ پہ بھی تو ہوتا ہے نا، جیسے بسمی کا، تیرے رب کے نام کے ساتھ، تیرا رب. ٹھیک ہے نا، تو وہ تو ہمیں پڑھ چکے ہیں نا. وہ جو ورڈ کے اینڈ پہ جو چیز آ رہی ہے جڑی ہوئی، وہ آپ کا ضمیر ہے، اس میں ضمیر ہے حالت جر میں. ٹھیک ہے نا، وہ یہ حروف جارہ نہیں ہے. حروف جارہ ہمیشہ مجرور سے پہلے آئے گا. ٹھیک ہو گیا. تو کاف زبر کا، اس کا مطلب ہوتا ہے کی طرح، جسٹ لائک، ایز. اس طرح کر کے جب ہم بات کرتے ہیں کوئی اگزامپل دیتے ہوئے. سورہ رحمان کی آیت ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار. اس میں کالفخار، آپ دیکھیں الفخار لفظ تھا اور کاف زبر کا اس کے سٹارٹ میں لکھا ہوا ہے. تو کالفخار اس کا مطلب ہے گارے کی طرح. تخلیق کیا انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی جو گارے کی طرح ہے، اس سے، گارے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے انسان کو تخلیق کیا. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. صحیح ہے، اس میں کیا ہے؟ کاسفن. یہ سورہ فیل کی آیت ہے، بھوسے کی طرح. یعنی جب ابابیل آئے تھے اور انہیں کنکریاں ماری تھی تو کیا ہو گیا تھا؟ سب کے سب بھوسے کی طرح ہو گئے تھے. تو کاسفن، اسف کہتے ہیں بھوسے کو، اور کاف زبر کا بتا رہا ہے کی طرح. تو آپ یہ دیکھیں، اسفن کو کیا کیا؟ زیر میں، دو زیر میں لائے ہیں. ٹھیک ہے نا، حالت جر میں. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. کل فراش، کل فراش کا مطلب ہے پتنگوں کی طرح. قیامت کے دن کا ذکر ہو رہا ہے، اس دن لوگ پتنگوں کی طرح پھیلے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے، کل فراش، الفراش ہوتا ہے پتنگے، یعنی پتنگوں کی جمع، اور کاف زبر کا کی طرح. سورہ رحمان میں ہم نے جب پڑھی تھی سورہ رحمان، تو وہاں پہ ملٹیپل ٹائمز یہ کاف زبر کا والا لفظ آیا تھا. ٹھیک ہے نا، جب بحری جہازوں کی بات آئی تھی وہاں پہ بھی تھا کہ یہ پہاڑوں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں. اس طرح سے آئے تھے الفاظ. پھر اگلا حرف جارہ ہے فی. یہ بھی بہت کامن ہے اور اس کا تو سب کو پتا بھی ہوتا ہے، اس کا تو مطلب بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں یعنی ان کر کے. ٹھیک ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس. سورہ ناس کی آیت ہے، فی صدور. تو فی صدور کیا ہے؟ سینوں میں. ٹھیک ہے، فی صدور الناس
اب یہ دیکھیں اگر میں یہاں پہ کہتی کہ فی کے آگے صدور الناس، سو صدور الناس پورا کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی، ٹھیک ہے، صدور الناس انسانوں کے سینے، اور جب فی لگا تو ویسے صدور الناس بنتا، لیکن کیونکہ فی لگ گیا تھا تو فی نے صدور کو کیا کیا؟ جر میں لے آیا، ٹھیک ہے۔ مرکب اضافی میں ہمیشہ مضاف الیہ تو جر میں ہوگا ہی ہوگا، لیکن مضاف بھی جر میں آ جائے گا کب؟ جب اس کے پیچھے حروف جارہ لگاؤ، فی صدور الناس، سینوں، انسانوں کے سینوں میں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، فی العقد، گرہوں میں، اور شر سے بچا کس کے؟ پھونکنے والیوں کے، جو گرہوں میں پھونکے لگاتی ہیں، گرہوں میں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم دیکھو گے لوگ داخل ہوں گے جوگ در جوگ، فوجوں کی حالت میں، کس میں داخل ہوں گے؟ دین اللہ میں، اللہ کے دین میں، ٹھیک ہے، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں۔ پھر اگلا حرف ہے من، یہ بھی بہت کامن ہے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، یعنی فرام، من شر الوسواس الخناس، شر سے، ٹھیک ہے نا۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان، ہم کہتے ہیں نا من الشیطان، شیطان کے شر سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ ہمیں شیطان سے بچا، مردود شیطان سے بچا۔ تو اسی طرح من شرری، شر سے، من الجنتی والناس، کس سے بچانے کو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ جنہ، جنہ کیا ہے؟ جنوں کی بات ہو رہی ہے، جنوں میں سے، جنوں میں سے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، ابھی ہم نے یہی آیت پڑھی تھی کاف زبر کا کے لیے بھی، اب ہم یہی آیت دوبارہ پڑھ رہے ہیں، اب ہم کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ من صلصال، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، انسان کو تخلیق کیا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو گارے جیسی ہے۔ ایک ہی آیت کے اندر دو ڈیفرنٹ حروف جارہ آ رہے ہیں۔ پھر اگلا ہے حروف جارہ ان، اچھا ان اور من دونوں کا مطلب سیم ہے، ان بھی سے ہوتا ہے، من بھی سے ہوتا ہے، کئی جگہ پہ ان استعمال ہو رہا ہوتا ہے، کئی جگہ پہ سے استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور ان کا بھی یہی مطلب ہے۔ اب جس طرح سے یہاں پہ دیکھیں الذین هم عن صلاتهم ساہون، عن صلاتهم، ٹھیک ہے، اپنی نماز سے، صلاتی نماز، ٹھیک ہو گیا، عن صلاتهم اپنی نماز سے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، عن کا، یہ دیکھیں اس طرح بھی آتے ہیں، سم ٹائمز آپ کے جو حروف جارہ ہیں ان کے آگے اس میں ضمیر بھی لگا ہوتا ہے، اب یہ دیکھیں کا بھی تو ضمیر ہے نا، ضمیر بھی تو اسم ہے، تو یہ بھی مرکب جاری بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ دیکھیں مرکب جاری کیسے بن رہا ہے، کیونکہ یہ دیکھیں آپ، یہ جو کا ہے یا ہو ہے یا ہی، یہ پورا چارٹ ہم نے پڑھا تھا ضمیر کا، اس میں ضمیر کا چارٹ پڑھا تھا حالت جر میں، وہ پورا چارٹ لگ سکتا ہے ان یا من یا ان سب کے آگے، فی کے ساتھ بھی، فی ہی آتا ہے نا، فی ہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو فی میں اور ہی اس میں، تو اب آپ یہ دیکھیں سارے جو جر والے ہیں نا، حالت جر والے، کیونکہ حروف جارہ کیا کرتا ہے؟ اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے، تو اسی لیے یہاں پہ بھی کون سے والے ضمائر لگیں گے؟ اگر ضمیر کے ساتھ استعمال ہوگی تو حالت جر والے ضمائر لگیں گے، ان کا، تمہارے سے، صحیح ہو گیا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں سے متعلق، یعنی نعمتوں کے بارے میں جو پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے، اس دن تم سے تمام نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو ان اور من دونوں طرح سے آپ سے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ الہ، الہ بھی بہت دفعہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں، الہ کا مطلب ہوتا ہے ٹورڈز، کسی چیز کی طرف یا کسی چیز تک، ٹھیک ہے، الہ، طرف۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، إِلَىٰ جَهَنَّم، جہنم کی طرف، جہنم کی جانب، ٹورڈز جہنم۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہے ہدایت دے کر صراط مستقیم کی طرف لے جائے، سیدھے راستے کی طرف، الی صراط مستقیم، ٹھیک ہے، صراط، اچھا صراط مستقیم یہاں پہ کیا ہے؟ صراط مستقیم یہاں پہ مرکب اضافی نہیں بلکہ مرکب توصیفی ہے، کیونکہ ایک راستے کی بات ہو رہی ہے اور اس راستے کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، کیا کہ وہ مستقیم راستہ ہے۔
اور مرکب توصیفی میں کیا ہمیں پہچان ہوتی تھی کہ بالکل سیم ایز اٹ از دونوں لفظ ہوں گے، یعنی کہ دونوں کی جو جنس عدد ہر چیز میں مطابقت ہوگی. تو آپ یہ دیکھیں کہ کیونکہ الہ کی وجہ سے صراط جو ہے وہ حالت جر میں آیا، تو مستقیم بھی پھر حالت جر کے اندر آ گیا. ٹھیک ہے، الہ صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہاں پہ الیک آپ یہ دیکھیں یہ الہی ہوتا ہے. الہ کے کیا لفظ ہیں؟ اب اگر آپ غور کریں تو الہ میں الف زیر لام اور کھڑی زبر اور یا آتا ہے. تو یہ الف زیر لام اور یا ہی آ رہا ہے، لیکن جب اس طرح سے جب کسی کے ساتھ کسی پروناؤن کے ساتھ یہ اٹیچ ہوتا ہے نا، تو پھر یہ کھڑی زبر نارمل زبر میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اسی لیے الیکا، تمہاری طرف. ٹھیک ہے، تمہاری طرف، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن پاک. ٹھیک ہے، تمہاری طرف. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. پھر ایک اور حرف جارہ ہے، یہ بھی آپ ضرور جانتے ہوں گے اور پہچانتے ہوں گے، اعلیٰ. اب الہ کی بجائے اعلیٰ. دیکھیں تجوید کا بہت فرق ہوتا ہے. آئین کی آواز پراپر آئین کی آواز نکلنی چاہیے. ٹھیک ہے، اعلیٰ. اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر، آن، ایٹ. ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ہم درود جب پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ علی محمد. ٹھیک ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اس میں بھی آپ یہ دیکھیں علیہم. ٹھیک ہوگا. اب یہ کیونکہ ضمیر کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے تو اب کھڑی زبر کس میں کنورٹ ہوگی ہے؟ زبر میں. یا تو ہے ہی ہے، آئین زبر لام زبر یا علی، یعنی پر، اور ہم ان پر. صراط الذین انعمت علیہم، ان پر. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اس میں دو ہیں، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کی سماعتوں پر. قلوبی، سمعی، دونوں میں زیر زیر، یعنی دونوں حالت جر میں. ٹھیک ہے، ان کے دلوں پر، ان کی سماعتوں پر. حتی، ایک اور حرف ہے حتی. حتی کا مطلب وہی ہوتا ہے جو اردو میں بھی حتی کا مطلب ہوتا ہے، یعنی یہاں تک کہ، ٹل. ٹھیک ہے، تک. حتی ہم اردو میں بھی اکثر بولتے ہیں نا، یہاں تک کی جگہ ہم لفظ لگاتے ہیں حتی. بالکل یہ وہی عربی کا لفظ بھی سیم ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، سورہ قدر، اس کے اندر یہ دیکھیں حتی مطلع الفجر، یعنی طلوع فجر تک سلامتی ہے، طلوع فجر تک. سلام سلام ہو رہا ہوگا شب قدر پر طلوع فجر تک. اللہ ہم سب کو شب قدر کی بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے نصیب میں شب قدر کو لکھ دے بہترین انداز میں. لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، حَتَّى حِينٍ، ایک خاص مدت تک. اچھا، آپ کو قرآن پاک میں حتیٰ کی اگزامپل بہت زیادہ ملیں گی، لیکن مجھے اگزامپل ڈھونڈنے میں آج مشکل ہوئی کہ میں اس حوالے سے کیسے اگزامپل لکھوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ حتیٰ کا لفظ بہت دفعہ آیا ہے، لیکن وہ اس کے آگے ساتھ زیادہ تر جو ہے نا فعل لگا ہوتا ہے. زیادہ تر حتیٰ اذا آگے کر کے لگا ہوتا ہے، یا کوئی آگے کوئی نہ فعل لکھا ہوتا ہے. تو میں آپ کو وہ اگزامپل دکھانا چاہ رہی تھی جس میں پراپر مرکب ہو، مرکب جاری ہو، جس میں آگے اسم موجود ہو اور حالت جر میں ہو. تو وہ جو ہے مجھے یہی دو ملی، حتیٰ مطلع الفجر اور دوسری حتیٰ حین. یہ جو حتیٰ حین ہے نا، یہ بہت دفعہ ملٹیپلی یہی ورڈ ایگزیکٹلی آیات کے اندر آیا، اور اس میں سے سب سے زیادہ تو وہ سورہ یوسف کے اندر ہی ریپیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ لفظ جو ہے سورہ یوسف کے اندر بار بار آیا ہے، اور بھی کچھ جگہوں پہ آیا ہے، لیکن سب سے زیادہ حتیٰ حین جو ہے سورہ یوسف میں آیا ہے. اور یہی ورڈ حتیٰ حین، یہی مرکب، ایگزیکٹ یہی مرکب بہت ساری اور صورتوں میں بھی آیا ہے. تو یہی مجھے اگزامپل ملی، اسی لیے پھر میں نے یہاں پہ یہی ڈالی ہے کہ ایک مدت تک، ایک خاص مدت تک. تو یہ تھے تمام 11 کے 11 حروف جارہ، جن کو میں نے آپ کے سامنے چارٹ میں بھی لکھ دیا ہے، اردو ترجمے کے ساتھ بھی، انگلش ترجمے کے ساتھ بھی، جس میں سے موسٹلی آپ لوگ جانتے ہیں. کون کون سے آپ بہت آسانی سے جانتے اور پہچانتے ہیں؟ 6 سے آنورڈز. فی کا مطلب فوراً آپ کو پتا چل جاتا ہے، میں. من کا مطلب آپ سب کو پتا ہے، سے. ان کا مطلب بھی سے ہوتا ہے. الا طرف، یہ بھی پتا ہے سب کو. اعلیٰ پر، یہ بھی پتا ہے. حتیٰ، حتیٰ تو اردو کے ورڈ سیم سیم ہے، تو یہ بھی آپ کو پتا ہے.
یہاں پہ تھوڑی سی آپ لوگوں کے لیے شاید کچھ نیا ہو. بی بھی عموماً پتا ہوتا ہے، بٹ چلیں نہیں بھی کسی کو پتا تھا تو آج پتا چل گیا ہوگا کہ بعض بی کے ساتھ ہوتا ہے. لی بھی عموماً پتا ہوتا ہے لیکن ہم سکپ کر جاتے ہیں، ہم اس کو ایز اے سنگولر ورڈ نہیں کبھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اسی لیے ہم سے اتنا پتا نہیں چل رہا ہوتا ہے، لیکن لی جڑا ہوتا ہے سب کے ساتھ. تو لی بھی بہت زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے. واو زبر وا قسم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. یہ ایک نیا شاید آپ لوگوں کے لیے ورڈ ہو کیونکہ اس کا بہت زیادہ کامن استعمال نہیں ہے تا زبر تا کا. لیکن کاف زبر کا یہ بھی بہت جگہوں پہ آتا ہے. ہم اگنور اس لیے کر جاتے ہیں کہ ہمیں عربی کو ورڈز کی اتنی پہچان نہیں ہو رہی ہوتی کہ یہ ایک ورڈ ہے یا یہ کاف زبر کا ایک الگ حرف ہے اور اس کے آگے کوئی نہ کوئی ورڈ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اب اس کے بعد اس لیکچر کے بعد انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ جب آیات پڑھیں گے تو اب آپ بڑے آرام سے کوشش کر سکتے ہیں پہچاننے کی کہ یہ 11 کے 11 کہاں کہاں پہ آ رہے ہیں، اور آپ کو بہت وافر مقدار میں قرآن میں یہ ملیں گے. آپ کی پریکٹس کے لیے میں آپ کو ٹاسک دے رہی ہوں سورۃ الفیل اور سورۃ المعون. چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان میں سے آپ مرکب جاری تلاش کریں اور پراپر ان کو سیپریٹ کر کے لکھیں کالمز میں کہ یہ اس میں سے جار ہے، یہ مجرور ہے اور یہ اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے. جو چھوٹی سی اور بڑی کامن صورتیں ہیں یہ آپ پریکٹس ٹاسک کریں. مجھے پچھلے لیکچر کا پریکٹس ٹاسک کسی ایک نے بھی نہیں بھیجا، انفارچونیٹلی ایک بندے نے بھی اس دفعہ مجھے پریکٹس کر کے نہیں بھیجی. لگتا ہے سب کے جو ہے نا وہ چھوڑ چکے ہیں محنت کرنا. اس طرح نہیں کرنا. اس طرح کریں گے تو پھر تو آپ لوگوں کا سارا جو محنت ہے نا اس کے اوپر پانی پھر جائے گا، میری محنت پہ بھی اور آپ کی محنت پہ بھی. تو اس طرح نہیں کرنا. آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان میں ویسے ہی کلاسز نہیں ہوں گی، یہ نہ ہو آپ سب کچھ بھول جائیں. رمضان تو بلکہ بہترین موقع ہے آپ لوگوں کے لیے. رمضان کے اندر آپ لوگ جو بھی سورت پڑھ رہے ہوں گے، جو بھی کچھ پڑھ رہے ہوں گے، اس کے اندر آپ یہ ساری چیزوں کو پریکٹس کریں تاکہ آپ کی قرآن کے ساتھ صحیح والی پریکٹس ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کا سبق. امید کرتی ہوں بہت کچھ آپ نے سیکھا ہوگا اور بہت انٹرسٹنگ بھی لگا ہوگا آج کا سبق آپ کو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہماری اس چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.